السلام علیکم ناظرین و سامعین، ریحان ارشد ریگزار کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے گوگل اسٹیڈیا۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں جاری سالانہ گیم ڈیولپرز کانفرنس کے دوسرے روز مشہور و معروف انٹرنیٹ کمپنی گوگل نے اپنا گیمنگ پلیٹ فارم متعارف کروا کر گیمنگ دنیا کے بادشاہوں سونی اور مائکروسافٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس گیمنگ پلیٹ فارم کو گوگل اسٹیڈیا کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے ہمارے پاس یا تو تیز ترین پروسیسر اور اچھے گرافکس کارڈ کا حامل کمپیوٹر ہونا چاہیے، یا پھر ایکس باکس یا پلے اسٹیشن نامی آلات ہونے چاہیے جنہیں زبان زد عام میں کنسول کہا جاتا ہے، اور ہر کچھ سالوں بعد ان کو بدلنا پڑتا ہے کیونکہ نئی گیمز مزید تیز پروسیسر کی طالب ہوتی ہیں اور ہر کوئی انہیں کچھ سالوں بعد تبدیل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر مشہور ویڈیو گیم کے سب سے کم لائسنس کی قیمت تقریباً $60 ہوتی ہے، اور اگر آپ آن لائن یعنی کہ انٹرنیٹ پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں جو دیگر علاقوں، شہروں یا ملکوں میں مقیم ہیں، تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے لائسنس لینا پڑتا ہے جس کی قیمت تقریباً $10 ماہانہ ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مائکروسافٹ اور سونی دونوں مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، اور پچھلے سال مائکروسافٹ نے ایکس کلاؤڈ نامی منصوبے پر سے پردہ اٹھایا تھا جو گیمرز کو گیم کھیلنے کے لیے تیز ترین کمپیوٹر یا کنسول کی ضرورت سے آزاد کرتا ہے، اور جس کے ذریعے آپ کسی بھی آلے پر گیمز کھیل سکتے ہیں، پھر چاہے وہ کمپیوٹر ہو یا موبائل یا ٹیبلٹ، آپ کے پاس بس اچھا مستحکم انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے۔ گوگل اسٹیڈیا بالکل ایسے ہی پلیٹ فارم کا نام ہے جس پر آپ کسی بھی آلے سے کوئی بھی گیم کھیل پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر تھوڑی دیر بعد کہیں جانا ہے اور آپ اس وقت گیم کھیل رہے ہیں تو آپ دوران سفر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر یا منزل مقصود پر پہنچ کر بھی وہ گیم اپنے ذہین فون یا ٹیبلٹ پر کھیل سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کے پاس اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہو۔ گوگل، جو یوٹیوب کی ملکیت بھی رکھتا ہے، اس نے اس تقریب میں منظرنامے کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ فرض کریں آپ یوٹیوب پر گیم کا ٹریلر دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کو بھاتا ہے تو آپ فوراً ہی پلے آن اسٹیڈیا یعنی کہ اسٹیڈیا پر کھیلے نامی بٹن پر کلک کرتے ہیں، تو یہ آپ کو گوگل اسٹیڈیا پلیٹ فارم میں لے جاتا ہے اور آپ کچھ ہی دیر میں یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پر اپنے پرستاروں کے ساتھ اپنی گیمز کی ویڈیو شیئر کرنا پسند کرتے ہیں تو اسٹیڈیا آپ کو یہ اختیار بھی فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے پرستاروں کو اپنے ساتھ گیم کھیلنے کی دعوت دیں، جسے دیگر پرستار لائیو آپ کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ صارفین کو یوٹیوب کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروانے کے لیے گوگل نے اپنا ایک کنٹرولر بھی متعارف کروایا ہے جس پر ایکس باکس اور پلے اسٹیشن کے برعکس 2 اضافی بٹن نصب ہیں، جن میں سے ایک کے ذریعے آپ یوٹیوب پر اپنی کھیلی گئی گیم کی ویڈیو کو فوراً شیئر کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گیم کو لائیو سٹریم کریں اور اپنے پرستاروں کے کمنٹس یا تجزیوں کو شامل کرتے ہوئے گیم میں آگے بڑھیں تو یہ بھی اس بٹن کا استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بٹن آپ کو گوگل اسسٹنٹ کی خدمات فراہم کرتا ہے تاکہ اگر آپ گیم کے کسی حصے پر پھنس جائیں تو گوگل سے بول کر مدد حاصل کر سکتے ہیں، جو اس سلسلے میں آپ کو آپ کے سوال سے متعلق جواب فراہم کرے گا تاکہ آپ گیم کھیلنے کے عمل سے دور نہ ہوں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اسٹیڈیا پر گیمز کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر گوگل کروم براؤزر ہونا چاہیے، یا پھر کروم کاسٹ نامی آلہ اگر آپ ٹی وی پر کھیلنا چاہتے ہیں، یا پھر اینڈرائڈ پر چلنے والا ٹی وی یا ذہین فون یا ٹیبلٹ۔ جہاں تک ایپل کے آئی فون یا سفاری براؤزر کی بات ہے تو فی الوقت ان پر اس کی دستیابی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ گوگل نے اس تقریب میں موجود لوگوں کے لیے اسیسنز کریڈ اوڈیسی نامی گیم کا ڈیمو بھی پیش کیا۔ جس میں گیمر کو کروم بک پر گیم کی ابتدا کرتے ہوئے دکھایا اور پھر اسے بآسانی اس سے ذہین فون پر منتقل ہوتے ہوئے دکھایا۔ گوگل کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے اسٹیڈیا گیمز اور انٹرٹینمنٹ نامی اسٹوڈیو کا بھی قیام کیا ہے جو صرف اسٹیڈیا کے صارفین کے لیے گیمز پر کام کرے گا
اور اس کی بنائی گئی گیمز دیگر پلیٹ فارم پر دستیاب نہیں ہوں گی۔ گوگل اسٹیڈیا کے لیے اپنے سرورز پر لینکس آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گیم ڈیولپرز یا گیم بنانے والی کمپنیوں کو اپنی موجودہ گیمز کو اس پلیٹ فارم پر لانے کے لیے نئے سرے سے انہیں کوڈ کرنا ہوگا، اور وہ ایسا تبھی کریں گے اگر گوگل انہیں اس پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اسٹیڈیا واقعی ایک انقلابی پلیٹ فارم ہے اور یہ گیمنگ دنیا کا مستقبل ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ اسٹیڈیا اسی سال گیمرز کے لیے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپ کے اکثر ملکوں میں ریلیز کر دیا جائے گا، جبکہ آہستہ آہستہ ایشیا اور افریقہ میں ریلیز کیا جائے گا۔ تاہم اس پلیٹ فارم کے استعمال کے لیے صارفین کو کیا قیمت ادا کرنی ہوگی، اس پر گوگل نے فی الحال کچھ نہیں کہا۔ ہمارا خیال ہے کہ گوگل صارفین کو آزمائشی طور پر 14 دن کے لیے اسے کھیلنے دے گا اور پھر ان کو ماہانہ، سہ ماہی یا سالانہ اشتراک کے اختیارات فراہم کرے گا۔ ان اشتراک میں گوگل انہیں کچھ مفت گیمز بھی فراہم کرے گا، مگر مشہور اور نئے گیمز کھیلنے کے لیے صارفین کو ان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس سلسلے میں درپیش مسائل کی طرف اگر ہم ایک نظر دوڑائیں تو سب سے اہم مسئلہ انٹرنیٹ کی دستیابی کا ہے۔ گوگل کے مطابق 1080 پکسل یعنی کہ فل ایچ ڈی ریزولوشن میں 60 فریم کے حساب سے گیم کھیلنے کے لیے آپ کو 25 میگا بٹس فی سیکنڈ کی مستحکم اور قابل اعتماد انٹرنیٹ رفتار درکار ہوگی، اور اگر آپ 4K ریزولوشن میں 60 فریم کے حساب سے کھیلنا چاہیں گے تو پھر آپ کو 30 میگا بٹس فی سیکنڈ کی مستحکم اور قابل اعتماد انٹرنیٹ رفتار درکار رہے گی۔ دوسرا اہم مسئلہ لیٹنسی یعنی کہ تاخیر کا ہے۔ اس تاخیر سے مراد وہ وقت جو آپ کے کنٹرولر پر بٹن دبانے کے عمل کو گوگل کے سرور تک پہنچنے میں لگتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو آپ جب گیم کھیلتے ہوئے شخصیت کو دائیں جانب موڑنے کے لیے بٹن دباتے ہیں تو اس عمل کا گوگل سرور تک پہنچنا، پھر اس کے نتیجے میں سرور کا شخصیت کو دائیں جانب موڑنا اور پھر آپ کی اسکرین پر سے ظاہر کرنا، ان سب افعال کے سر انجام دینے کے دوران جتنا وقت لگتا ہے اسے لیٹنسی کہا جاتا ہے۔ گیم کھیلتے وقت آپ کچھ سیکنڈز میں کئی مرتبہ کئی بٹن دباتے ہیں، اور اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا کنسول پر گیم کھیل رہے ہوں تو یہ سب عمل اس تیز رفتاری سے سر انجام ہوتے ہیں کہ ہم انہیں محسوس ہی نہیں کر پاتے اور گیم میں محو رہتے ہیں۔ مگر جب ہم گوگل اسٹیڈیا جیسے گیمنگ پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ گوگل کے سرور آپ سے جتنا دور ہوں گے اتنی ہی دیر سے آپ کے افعال سر انجام ہو پائیں گے، اور اگر اس میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہوئی تو آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے، اگر آپ گیم میں بھاگ رہے ہوں اور آپ کو دائیں جانب مڑ کر فوراً ہی چھلانگ لگانی ہے، لیکن جیسے ہی آپ دائیں جانب مڑنے کے لیے بٹن دباتے ہیں آپ کی شخصیت مڑنے کے لیے آدھے سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لیتی ہے، کیونکہ آپ گوگل سرور سے کوسوں میل دور بیٹھے ہیں۔ آپ کی شخصیت مڑ تو جاتی ہے مگر آگے آنے والی رکاوٹ پر سے چھلانگ نہیں مار سکتی، کیونکہ آپ تک جب مڑنے والا منظر پہنچے گا تب تک گوگل سرور پر رکاوٹ آ چکی ہوگی اور آپ وہاں گر چکے ہوں گے، جو کچھ سیکنڈ بعد آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ جائے گا۔ آپ پھر چاہے کتنی ہی دفعہ چھلانگ مارنے کے لیے بٹن ہی کیوں نہ دبائیں، آپ چھلانگ نہیں مار پائیں گے، کیونکہ گوگل سرور تک آپ کے افعال دیر سے پہنچ رہے ہوں گے۔ اسی لیے انٹرنیٹ کی رفتار چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اگر گوگل کا سرور آپ کے ملک یا اس سے ملحقہ ملکوں میں موجود نہیں ہے تو آپ کا اسٹیڈیم میں کھیلنا بہت مشکل ہوگا، اور اسی لیے گوگل نے مخصوص ملکوں میں اسے اس سال کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوگل اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر حصوں میں ڈیٹا سینٹرز قائم کر رہا ہے تاکہ ان ملکوں میں موجود گیمرز کو بھی اس پلیٹ فارم پر کھیلنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ یہاں مائکروسافٹ کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے سرورز تقریباً پوری دنیا میں موجود ہیں۔ مائکروسافٹ دنیا بھر میں بزنسز کو آزجا کے نام سے کلاؤڈ سروس فراہم کرتا ہے، اور انہی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی گیمنگ سروس ایکس کلاؤڈ کو اسی سال پوری دنیا میں متعارف کروائے گا، اور اسے گوگل کی طرح کچھ ممالک تک محدود نہیں رہنا پڑے گا۔
آئیے اب ذرا اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہی گیمنگ دنیا کا مستقبل ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم کچھ سال اس سے آج بھی دور ہیں، مگر اس کے آنے سے دنیا بھر میں تیز اور مستقل انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے تحریکوں میں مزید تقویت آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں بھی 5G ٹیکنالوجی کی بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں گی اور گیمنگ سے متعلق ڈیٹا پیکیجز بھی متعارف کروائیں گی۔ مزید یہ کہ گوگل کی رسائی صرف امریکہ اور یورپ تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کے ذریعے وہ تمام دنیا تک رسائی حاصل کرے گا، جو انٹرنیٹ صارفین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا تجویز ہے تو اس سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو پسند کرتے جائیے۔ ہم جلد ہی ایک نئے موضوع کو لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔